اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے ان سوالوں کو رکھ رہی ہوں جو 2 سپتمبر کو ہمارا UGC نیٹ کا ایگزام ہوا ہے اردو کا۔ کچھ یادداشت پہ مبنی سوالات ہیں، ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک سوال تھا کہ منجو جو ہے وہ کس ناول کا کردار ہے، تو یہ ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے۔ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول پوچھا گیا تھا۔ اس کا جواب کلیم الدین احمد ہوگا۔ راجہ اندر کی سبھا میں سب سے پہلے آ کر کون سی پری رقص کرتی ہے؟ راجہ اندر میں 4 پریاں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک آ کر کے رقص کرتی ہیں، تو سوال یہی تھا کہ سب سے پہلے کون سی پری آتی ہے، تو پکھراج پری سب سے پہلے آتی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اردو گائیڈ جو رسالہ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ آپشن میں لاہور، دہلی، کلکتہ تھا، تو آپشن جو ہے کلکتہ صحیح ہوگا اس کا۔ ایک سوال تھا کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبا کی کھڑی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی۔ یہ جو ہے یہ قول ہے اردو کے حوالے سے مسعود حسین خان کا۔ شعر العجم کی 4تھی جلد کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ایک سوال تھا کہ شبلی نعمانی کی جو شعر العجم ہے وہ 5 جلدوں میں ہے، تو اس کی 4تھی جلد جو ہے وہ کتنے حصوں پر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا 3 جلد، 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے زمرے پوچھے گئے تھے کہ جو ہے کس کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی ہے، پھر اس حساب سے ترتیب دینا تھا۔ تو پیدائش کے لحاظ سے یہاں پہ جو زمرہ صحیح ہو رہا تھا وہ یہ عبدالحق، قاضی عبدالودود اور عرشی گیان چند جین والا زمرہ صحیح ہو رہا تھا۔ ایک سوال تھا کہ اردو کا کون سا شاعر ہے جس نے اپنا دیوان حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا تھا؟ تو قلی قطب شاہ نے اپنے دیوان کو حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کیا تھا۔ وفات کے اعتبار سے زمرے پوچھے گئے تھے کہ کس کی وفات پہلے ہوئی ہے، تو اس طرح یہاں پہ یہ زمرہ صحیح ہو رہا تھا راجندر سنگھ بیدی، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1984 عیسوی میں ہوئی ہے۔ پھر خواجہ احمد عباس، ان کا وفات ہوا ہے 1987 عیسوی میں۔ عصمت چغتائی 1991 عیسوی میں، اور قرۃ العین حیدر 2007 میں۔ بستان خیال کا جو ہے ترجمہ کے یہ 4 لائن دی ہوئی تھی، اس میں سے 2 زمرے صحیح والے چننے تھے، 4 میں سے 2 صحیح، تو اس میں صحیح یہ ہو رہا تھا کہ بستان خیال کا پہلا ترجمہ عالم علی نے کیا تھا، اور دوسرا زمرہ جو ہے وہ یہ والا صحیح ہو رہا تھا کہ بستان خیال کا دہلوی ترجمہ غالب کے بھتیجے خواجہ امان نے کیا تھا۔ پھر یہاں پہ زمانی اعتبار پوچھا تھا ان ڈراموں کا کہ سب سے پہلے سن اشاعت کے اعتبار سے، تو اس اندر سبھا جو ہے سب سے پہلے اس کی اشاعت ہوئی تھی 1855 عیسوی میں۔ پھر یہودی کی لڑکی 1911 عیسوی میں، اور جو ہے انارکلی 1932 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، اور زحاق ڈرامہ جو ہے اس کی 1980 عیسوی میں اشاعت ہوئی تھی۔ پھر صحیح جوڑ کی نشاندہی پوچھا گیا تھا، مطلب دیا جو ہے جوڑ لگانے تھے صحیح کی، کون سا افسانوی مجموعہ کس کا ہے؟ تو الاؤ جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھنڈا گوشت منٹو کا، تماشا گھر اقبال مجید کا، اور راستہ بند ہے یہ جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ تھا۔ یہاں پہ تھا پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب، تو سب سے پہلے محمد حسین آزاد 1930 عیسوی میں، محمود شیرانی 1880 عیسوی میں، سید سلیمان ندوی 1884 عیسوی، اور نصیر الدین ہاشمی 1895 عیسوی۔ اس طرح سے ان کی ترتیب صحیح ہو رہی تھی۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب جو ہے رسالے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کون سا رسالہ سب سے پہلے نکلنا شروع ہوا تھا، تو یہاں پہ سب سے پہلے اردو معلیٰ، پھر ساقی جو شاہد احمد دہلوی نے نکالا تھا، پھر صبرس جو محی الدین قادری زور نے نکالا تھا، اور آج کل۔ اس طرح سے صحیح ہو رہی تھی ترتیب، اردو معلیٰ حضرت موہانی کا، ساقی شاہد احمد دہلوی کا، اور صبرس جو ہے وہ محی الدین قادری زور کا، اور اس کے بعد آج کل۔ پھر ایک سوال تھا کہ دلی کی چند عجیب ہستیاں کے مصنف کون ہے؟ تو اشرف صبوحی، یہ شاید زمرے والا سوال تھا کہ کون سا زمرہ صحیح ہو رہا ہے، تو اس میں ایک یہ تھا کہ اشرف صبوحی کی جو تصنیف ہے وہ دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ والٹر پیٹر کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو یہ تاثراتی دبستان سے ان کا تعلق تھا، یہ تاثراتی نقاد تھے۔ لمبی لڑکی راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، یہ بھی زمرے والا ہی سوال تھا شاید۔ ممبئی سے بھوپال تک کس کا رپورتاج ہے؟ تو یہ عصمت چغتائی کا رپورتاج ہے۔ الشعر والشعراء کے مصنف کون ہے؟ تو ابن قتیبہ اس کے مصنف ہیں۔
کس کا تعلق فارسی تنقید سے نہیں ہے؟ یہاں پہ 4 آپشن تھے، اس میں جو ہے فارسی نقاد کا نام دیا ہوا تھا۔ ایک نام جو ہے قدامہ ابن جعفر کا تھا، تو یہ فارسی نقاد نہیں ہے کیونکہ یہ عربی کے نقاد ہیں۔ ساختیات پاس ساختیات، یہ تصنیف گوپی چند نارنگ کی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ پریوں کا غول جو ہے پریوں کا غول کس ناول کا عنوان ہے؟ تو فردوس بری کا پہلا عنوان ہوتا ہے پریوں کا غول۔ شعر جو ہے سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، یہ کس نظم کا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی نظم شعاع امید کا جو ہے مصرع ہے۔ اردو کی پیدائش کس اپبھرنش سے ہوئی؟ تو یہ شور سینی اپبھرنش سے اردو کی پیدائش ہوئی۔ پائی باغ کا مطلب کیا ہے؟ تو پائی باغ مطلب اقتباس دیا ہوا تھا، انارکلی کا تھا اقتباس، اور اس میں سے سوال کچھ پوچھے گئے تھے۔ تو پائی باغ کا مطلب پوچھا گیا تھا، اس کا مطلب ہے مکان کے پچھلے حصے میں وہ باغیچہ جو مکان کے پچھلے حصے میں ہو یا نشیب۔ اور ایک اسی اقتباس میں ایک پوچھا گیا تھا کہ استراحت کا معنی کیا ہے؟ تو آرام۔ یہاں پہ صحیح جوڑ کی نشاندہی پوچھی گئی تھی کہ کون سی مثنوی کس کی ہے؟ تو سیف الملوک جو ہے وہ غواصی کی ہے، پھول بن ابن نشاطی کی، اور ہشت بہشت جو ہے وہ ملک خشنود کی مثنوی ہے۔ پھر وفات کے اعتبار سے ترتیب پوچھی گئی تھی، تو سب سے پہلے شاد عظیم آبادی، پھر یاسیہ گانا، پھر اصغر گونڈوی 1936 عیسوی میں، اس کے بعد حسرت موہانی 1951 عیسوی میں، پھر یاسیہ گانا چنگیزی کی وفات جو ہے 1956 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ایک سوال تھا کہ دہلی ورناکولر سوسائٹی کا قیام کس نے قائم کیا تھا؟ تو فیاکس پطروس نے قائم کیا تھا۔ ہمدرد رسالہ جو ہے وہ کس نے نکالا تھا؟ تو مولانا محمد علی جوہر نے اس رسالے کو نکالا تھا۔ ایک جو ہے دیا ہوا تھا سوال کہ ایک ذرا تہران تک کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ جو ہے ابن انشا کا سفر نامہ ہے، دنیا گول ہے، اس کا عنوان ہے ایک ذرا تہران تک۔ پڑاؤ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے۔ پڑھاؤ کس کا افسانہ؟ غیاث احمد گدی کا۔ میر انیس کے مرثیے کا اقتباس دیا ہوا تھا، اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ حیدر کرار سے کیا مراد ہے؟ تو مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے، یہ قول کس نقاد کا تھا؟ تو افلاطون کا، مغربی نقاد افلاطون کا یہ قول تھا۔ اور رانی چتراوت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا۔ اقتباس کے سوال میں پوچھا تھا مرثیہ کس کا مرثیہ دیا ہوا ہے؟ تو وہ میر انیس کا مرثیہ۔ لچھو رانی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو پہیا، یہ بھی زمرے والا ہی سوال تھا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ باغ اردو جو ہے وہ کس کا ترجمہ ہے؟ میر شیر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ میر شیر علی افسوس کی تصنیف تھی باغ اردو، یہ زمرے والا سوال تھا۔ تو یہ کچھ جو ہے سوال یادداشت پہ مبنی تھے، ان کو آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ لوگ بتائیے کامنٹس کر کے کہ آپ کے کتنے سوال صحیح ہوئے، اور آپ کو اور جو کوشچنس یاد ہوں تو وہ کامنٹس پہ بتائیے ہمیں کہ کون کون سے اور سوال تھے جو آپ کے یادداشت پہ مبنی ہوں۔